جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ دن گزرے کچن میں کام کر رہی تھی. ان کو محسوس ہوا کوئی ان کے آگے سے گزرا ہے. ہوتا نا آپ کام کر رہے ہیں کٹنگ شٹنگ کچن میں کچھ تو لگا کوئی یہاں سے گیا ہے. اور جب انہوں نے تھوڑا سا دیکھا دور تو محسوس ہوا دور کوئی کھڑا ہوا ہے جو ان کو دیکھ رہا ہے. اب جب انہوں نے غور کیا بقول ان کے کالا سیاہ لمبا آدمی نما، اس نے کچھ اورنج کلر کا پہنا ہوا ہے جبہ ٹائپ، گلے میں بہت ساری مالائیں ہیں، لمبے بال ہیں، لمبے ہاتھ ہیں، لمبی انگلیاں ہیں، لمبے ناخن ہیں. یس 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 یہ باقاعدہ انہوں نے دیکھا، جس کا نام بھی بتایا تھا، حالانکہ دروازے لاک تھے. ہوا کا تو نہیں گزر ہوگا نا. وہ آ گئے. اب جب انہوں نے ان کو دیکھا تو جیسے یہ تو پتھر کی نہیں بن جاتی، جیسے ایک جگہ سٹل ہو گئی نا، فریز ہو گئی. اور جیسے انسان سکتے میں نہیں آ جاتا کہ ہکا بکا. اب یہ دیکھا جب انہوں نے ایسی دیکھ رہی ہیں اس کو، تھوڑی دیر بعد انہوں نے اپنی نظریں نیچے کر لی. وہیں کھڑے کھڑے نظریں نیچے کر لی اپنی. اور کافی دیر بعد جب دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. مطلب وہ چیز وہاں سے جا چکی تھی. بے ہوش تو نہیں ہوئی، لیکن اس کے بعد شدید بیمار ہو گئی ایک دم سے، شدید بیمار، شوق. اب کہتی ہیں بیماری میں ہی مجھے خواب آتا ہے کہ میں کسی ویران گلی میں سے جا رہی ہوں اور کسی نے میرا بازو پکڑ کے کھینچا ہے، جسے اپنی طرف کھینچا ہے. اور جب میں نے دیکھا تو مجھے سامنے خانہ کعبہ مکہ مکرمہ جو ہے نا وہ نظر آیا. اور مجھے یہ احساس ہوا کہ میں بہت غلط جگہ جا رہی ہوں. وہ اندھیری گلی جو ہے وہ ایک نیگیٹیوٹی ہے. یہ مجھے باقاعدہ یاد دلایا گیا ہے. کس طرح سے؟ اس طرح سے یہ انگوٹھی ان کے دادا جی نے ان کو دی، جو بڑے نیک آدمی اور مکہ مکرمہ سے ہی لائے ہوئے تھے. یہ انگوٹھی اور ان کو دی تھی کہ یہ تم پہنے رہنا اپنی حفاظت کے لیے، برکت ہوگی. اور انہوں نے یہ پہنی ہوئی ہی تھی. اور عامل صاحب نے ان کو یہاں تک کہا تھا کہ کوئی اس طرح کی چیز مت پہننا. تو انہوں نے نہیں اتاری، دل نہیں مانا. اب جی جب انہوں کو یہ محسوس ہو گیا کہ یار مجھے باقاعدہ تنبیہ کر دی گئی ہے، کوئی غیبی مدد سے مجھے بچا لیا گیا ہے، تو میں جو ہوں نا اب ان تعویذوں کو کھولتی ہوں کہ یہ سب کوئی میرا وہم ہے، دھوکہ ہے، کوئی مجھ سے مطلب کوئی گیم کھیل رہا ہے، فائدہ اٹھا رہا ہے، کچھ حقیقت بھی ہے اس میں یا نہیں. تو بتا رہی ہیں کہ جب میں نے اس تعویذ کو کھولا ہے تو باقاعدہ اس میں کوئی لال سرخ رنگ کا پاؤڈر، سرخ پاؤڈر وہ، اور ہڈیاں کرنچز پیسز ہڈیوں کے. ہڈیاں اور لال رنگ کا جو ہے نا باقاعدہ پاؤڈر ان کو ملا، جس کو انہوں نے پانی میں بہا دیا. ہوتا ہے نا وہاں پہ دریا ہے اوپر جھیل پہ، کچھ آپ اکثر دیکھا ہوگا تصویروں میں آپ نے، تو اس میں بہا دیا. اب نہ ان کی طبیعت مزید بگڑ گئی. وہ بہانے کے بعد نا پانی میں تعویذ سارے اس قدر بگڑ گئی کہ ان کو سیورل اٹیک ہوا نا، باڈی شیک ہونے لگی پوری. ان کو ہسپتال تک ایڈمٹ کرنا پڑا. ہاسپٹل میں ڈاکٹرز نے چیک کیا تو ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ بہت سٹریس میں ہیں، ذہنی طور پہ کافی عرصے سے آپ جو ہے نا دماغی طور پہ بہت ڈپریشن میں ہیں. اور جب آپ ایک مستقل کچھ عرصے تک اگر اس کنڈیشن میں رہیں تو آپ کی باڈی جو ہے نا وہ برداشت نہیں کر پاتی اتنا پریشر، اس لیے آپ پہ اٹیک ہوا. یہ ڈاکٹرز کی اسٹیٹمنٹ جو تھا.
شوگر ہے، برین ہیمریج نہیں ہوا؟ سر ساتھ ساتھ اب ان کے علاج چل رہے ہیں، وہ بھی اور یہ بھی بتا رہی ہیں، باقاعدہ ٹھیک ٹھاک معاوضہ دیا عامل صاحب کو، پیسے بہت زیادہ کہتے ہیں نا بدلے میں غصے میں ٹھیک ٹھاک پیسے پہنچائے ادھر اس کام کے لیے، یہ انہوں نے اتاری نہیں ہاتھ سے۔ اب ان کی کاؤنسلنگ بھی ہوئی باقاعدہ، صحیح، کسی سے پتہ بھی کروایا، دوسرا آپشن لیا، اوپینین لیا، تو پتہ چلا آپ کے ساتھ کوئی انتہائی نیگیٹو چیز ہے، آپ کے ساتھ ابھی بھی ہے وہ نیگیٹو مخلوق۔ ٹھیک ہے آپ کے بہت قریب نہیں ہے لیکن اس کا اثر ہے، صحیح، اور آپ کو باقاعدہ ایک صدقہ دیا اور پڑھنے کے لیے دیا، عمل دیا آپ کو، تو پھر کہیں جا کے آپ کی جان چھوٹی، صحیح، یہ آپ نے پہنی ہوئی تھی، جی، جو ان کے دادا جو کہ بڑے نیک بتا رہی ہیں صاحب گزرے ہیں، یہ اتاری نہیں انہوں نے، خواب کے ذریعے ان کو ایک تنبیہ، بشارت دی گئی، ایک اشارہ مل گیا کہ ابھی بھی سنبھل جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ آ تو گیا تھا وہ، وہی کیا تھا یار، آ تو گیا تھا وہ، نام تک بتا دیا تھا اس کا۔ عامل صاحب کے بقول کہ وہ تمہارے پاس آئے گا، تم اس کو سب بتا دینا، اچھا، وہ میرا ہی ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں ابھی اس کام کے لیے۔ ان کو بھی فیل ہوا، دیکھیں ابھی میں وہ وہیں سے بھی سکتا تھا، بات یہ ہے تو نیگیٹو ہی نا، نیگیٹو چیزیں، گناہ ہے، بربادی ہے، شدید۔ بہت دیکھیں گے کیا عمر ہوگی سوچو اس حالات میں۔ اب پتہ کیا کہہ رہی ہیں کہ شکر ہے میری جان بچ گئی، اللہ نے مجھے اس لڑکے سے بچا لیا جس کو اس ذریعے سے حاصل کرنا چاہ رہی تھی۔ اب محسوس ہوا کہ یہ میں کیا کر رہی تھی۔ ایک بندہ ویسے ہی خود کہہ رہا ہے، ویسے ہی ایسی ایکٹیویٹیز میں پھنسا ہوا ہے کہ دوسری لڑکی بھی، لڑکیاں بھی، پھر الکوہولک بھی، گیمبلر بھی، آلریڈی ہر چیز میں پھنسا ہوا ہے، تو اس کو آپ اگر سیدھے طریقے سے نہیں حاصل کر پائے تو پھر تو بدلہ ہی تھا نا، ریونج ہی تھا۔ اگر آپ کو فرق نہیں پتہ چلتا نا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کس کے ساتھ کر رہے ہیں، تو آپ کو وہ حیا ختم ہو جاتی ہے، آپ کو لحاظ ختم ہو جاتا ہے۔ تو سر جرمنی میں ہوا ہی ہے، جرمنی برلن کے اندر اس طرح کا کام جو ہم یہاں دیکھتے ہیں نا کہ جی محبوب آپ کے قدموں میں، فلاں کریں ایسا ہو جائے گا، فلاں کریں ایسا ہو جائے گا، یہ تو ابھی کیا نہیں انہوں نے، اور ان کو لگ پتہ گیا ہسپتالوں میں کس تکلیفوں میں، ابھی تو کیا نہیں پوری طرح سے، کر لیتے تو پھر اللہ معاف کرے کیا ہوتا۔ تو یہاں پر جو وقتی طور پہ ہوتا ہے، دیکھیں اول اگر آپ کچھ ایسا کرتے ہیں کسی کے ساتھ اور وہ ہو بھی جاتا ہے تو یقین جانیے آپ بعد میں یہی کہتے ہیں کہ یہ میں نے کیا کر دیا، اس سے تو پہلے میں اچھا تھا، یہ میں نے کیا کر دیا۔ مطلب کئی واقعات ہوئے ہیں جی ایسے، دماغ پلٹ گئے ہیں لوگوں کے، لوگ پاگل ہو گئے ہیں یہاں پر بھی، یہ میں نے دیکھا ہے اکثر، اولاد کے لیے، شادی کے لیے، رشتوں کے لیے بہت زیادہ لوگ اس میں اگر کر جاتے ہیں، پھر ہم بتانے دکھانے کا مقصد یہ کہ ان کی نسلیں بھگتتی ہیں، پھر ان کی آنے والی نسلوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور سارا اللہ معاف کرے سارا وزن، ساری وجہ جو ہے نا وہ ایک عمل ہوتا ہے۔ میں دیکھ کے آیا ہوں حیدرآباد گدو بندر میں، مدید پاگل خانے میں، اور یہ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ سردیوں میں جو ہے یہ اضافہ ہو جاتا ہے، لوگ ایسا کرتے ہیں۔ تو کئی مثالیں ہیں جی ایسی، کئی مثالیں۔ اللہ کی دیے پہ خوش ہو جائیں، اگر وہ کوئی چیز آپ سے لے رہا ہے تو بہتر لے رہا ہے تو بہترین دے گا، واہ واہ، بے شک۔ بس یہ بات یاد رکھیں جو ہونا ہے اس کی حکمت سے ہونا ہے، جو مل رہا ہے وہ رحمت ہے اور جو نہیں مل رہا وہ حکمت ہے۔ فرماتے ہیں کتاب میں ہے یار، جی، مطلب سمجھ لیں کلام میں ہے، قریب ہے جسے تم برا سمجھ رہے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور قریب ہے جسے تم اچھا نہیں سمجھ رہے، اچھا سمجھ رہے ہو وہ تمہارے لیے اچھا نہ ہو۔ تمہارا علم مکمل اور نامکمل اور محدود ہے، اس کا علم مکمل اور لامحدود ہے، وہ تمہارے نامکمل اور محدود علم پہ نہیں دیتا، وہ اپنے لامحدود اور مکمل علم پہ دیتا ہے، اور رب ہے تو بہتر ہی دیتا ہے، فرمایا آپ نے۔ تو ٹھیک ہے اس وقت تو
فیل ہوتا ہے تھوڑا سا، کیونکہ غلطی اپنی غلطی نظر نہیں آتی نا اس وقت. صحیح، وہی تو کنٹرول کرنا ہے جو بھی ہم نے قصہ ذکر کیا تھا کہ بھائی نے اپنے نفس کو کنٹرول کیا. اوئے معاملات میں اسی اینگر کو رشیا میں تو آپ ایسی چیزوں کو اس وقت اگر آپ کو اپنے آپ کو ڈائیورٹ کر لو، وضو کر لو، نماز پڑھ لو، کوئی پازیٹیوٹی کی طرف جاؤ، قرآن شریف کی تلاوت کرو. دیکھیں یہاں وہی بات آئی نا، کون دوست ایسا مشورہ دیتا ہے یار؟ کون دوست ایسا مشورہ دیتا ہے؟ جو آپ نے بولا بظاہر تو دوست ہے، تو وہ واقعی دیکھنے میں دوست لیکن تھے دشمن. اب دیکھیں نا، ایسا مشورہ کون دوست دیتا ہے یار؟ میں نے آپ سے بہت عرض کی تھی، ایک چیز ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم دوست کسے بناتے ہیں، ہمارے حالے میں کون ہے، ہماری گیدرنگ کیا ہے، ہماری سمجھ لے کہ صحبت کہاں ہے. یہی ہمارے ہاتھ میں، یہی آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گی اور کہاں سے کہاں لے جائے گی نا. باقی جس گھر میں آپ پیدا ہو گئے، جس مذہب میں آپ ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ آ گئے ہیں. پازیٹیو بی ود اللہ. تو بس جی، یہ بھی ایک مل گیا اشارہ ایک اور. تو اللہ بچائے جی. فی الحال دیجیے اجازت، زندگی دی انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام علیکم. Mm-hmm.